باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بحث چل رہی تھی غلو کرنے والے غلاة کے سلسلے میں. امامیہ کے اوپر غیر امامیہ کی جانب سے ایک اعتراض اور ایک ایراد و اشکال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اماموں کے سلسلے میں غلو کے قائل ہیں. کہتے ہیں کہ خداوند متعال ان کے اجسام میں حلول کرتا ہے، ظہور کرتا ہے، اور یہ اماموں کو حد خدائی تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اعتراض تھا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیعوں کے درمیان کچھ اس طریقے کے افراد پائے گئے ہیں یا پائے جاتے ہیں کہ جو ائمہ کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، لیکن ہم ان غلو کرنے والوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنے آپ سے نہیں جوڑتے. ہم ان کو شیعہ نہیں، مسلمان نہیں سمجھتے. ہم ان کے منکر ہیں اور ہمارے علماء نے ان کے کفر و شرک کا فتویٰ دیا ہے. اور پھر نمونے کے طور پر کئی مراجع کے فتاویٰ ذکر کیے گئے، جس میں شیخ مفید کا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے آیت اللہ خوئی کا تھا، پھر آقا امام خمینی کا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ شیعوں کی ان برجستہ اور معتبر شخصیات اور مراجع کے فتاویٰ کو نمونے کے طور پر اس لیے پیش کیا تھا تاکہ دلیل مل جائے. ہماری بات اور ہمارا انکار صرف دعوے کی حد تک نہ رہے کہ یہ بس ہم زبانی کہتے ہیں کہ ہم غلو کرنے والے کے منکر ہیں، غلو کرنے والوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں. نا، فتوے موجود ہیں ہمارے مراجع کے اور ہمارے علماء کے، جو یہاں پر ذکر کر دیے ہیں. یہ تو فتووں کی بات تھی. فتووں سے ہٹ کر کے ہمارے علماء نے غلاة کی رد میں مستقل کتابیں لکھی ہیں. غلاة کی رد میں، غلو کرنے والوں کے رد میں، ان کے انکار میں، ان کی تردید میں مستقل رسالے، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. جیسے الرد علی الغلاة، یونس ابن عبد الرحمن، علی ابن مہزیار، فضل ابن شازان، محمد ابن حسن صفار، حسن ابن علی ابن فضال، سعد ابن عبید اللہ اشعری، اسماعیل ابن علی نوبختی، اسحاق ابن حسن ابن بکر، محمد ابن علی کراچکی و محمد ابن حسن جعفری تمام نام دیے. وہ شخصیات ہیں، وہ اصحاب و شاگردان ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے غلاة کی رد میں رسالے لکھے، مستقل کتابیں لکھی ہیں. اگر ہم غلاة کو قبول کرتے یا ہم بھی ان کے ہم خیال ہوتے، ہم فکر، ہم عقیدہ ہوتے تو ان کی رد میں نہ فتوے دیتے، نہ ان کی رد میں کتابیں لکھتے. مراجع کی جانب سے غلاة کے خلاف ان کے کفر و شرک کا فتویٰ دیا جانا اور دوسرے علماء کی جانب سے ان کے رد میں مستقل کتابیں لکھا جانا، اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ ہم غلاة کو قبول نہیں کرتے. ہم غلاة کے منکر ہیں اور غلاة کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں. ٹھیک، اب کوئی اشکال ہی نہیں رہ جاتا امامیہ پر. جب امامیہ نے، شیعوں نے غلاة سے اپنا پردہ جھاڑ لیا، ان کے رشتے کو، ان کے تعلقات کو منقطع کر دیا کہ نا بھائی اس گروہ کا ہم سے تعلق نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو جو اشکال تھا غلو کے سلسلے میں وہ برطرف ہو جائے گا. ٹھیک، علاوہ بر ان فتاویٰ، کہنا کہ ہم نے اوپر جو فتوے ذکر کیے ہیں ان فتووں کے علاوہ از فقہائے امامی نقل گردید کہ جو امامیہ فقہا کی طرف سے نقل ہوئے تھے، رسالہ مستقل فراوانی، بہت سارے مستقل رسالے، مستقل کتابیں در رد غلاة، غلاة کی رد میں، غلاة کے خلاف
बाعنवान कि जिन रसालों का, जिन किताबों का उन्वान है अर्रद अलल गुलात असुए उलमाए इमामिया निगाश्ते शुदे, इमामिया उलमा की जानिब से तहरीर की गई हैं कि अज जुमले आनहा रसालहाय के जिनमें से कुछ रसाले उनका तस्करा कर रहे किसने लिखा है। यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान ने लिखा, अली इब्न महजियार ने लिखा, फजल इब्न शाहजान ने लिखा, मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार ने लिखा, हसन इब्न अली इब्न फुजाल ने लिखा, साद इब्न उबैदुल्लाह अशअरी ने लिखा, इस्माइल इब्न अली नौबख्ती ने लिखा, इसहाक इब्न हसन इब्न बकर ने लिखा, मोहम्मद इब्न अली कराची ने लिखा, मोहम्मद इब्न हसन जाफरी। ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने औलाद की रद में मुस्तकिल रिसाले और किताबें लिखी। आइए इमामिया का एक और ख़ास अक़ीदा कि जिसके ऊपर इश्काल और ईराद किया जाता है वो है रजाअत। क्या है? रजाअत, रजा से बना है पलटना। रजाअत यानी पलटाया जाना। इस्तिलाह में रजाअत का मतलब यह है कि जो लोग ज़माने ग़ैबत में या इमाम असर के तवल्लुद से पहले भी, समझ रहे हैं, जो लोग मुर्दा हो गए हैं, जिन्हें मौत आ चुकी है, जब हज़रत का ज़ुहूर होगा पर्दे गैब से, जब इमाम असर ज़ाहिर होंगे, हुसूल पैदा करेंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला उन मुर्दों को ज़िंदा करेगा और ज़माने ज़ुहूर में ये लोग पलटाए जाएंगे। ये रजत है, समझ रहे हैं। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के वक्त कुछ मुर्दा शख्सियात को दोबारा हयात और ज़िंदगी देकर दुनिया में पलटाया जाएगा, भेजा जाएगा। ये रजाअत है। हमारे इस अक़ीदे के ऊपर इतराज़ात किया। हमारा जो ये अक़ीदा रजाअत है ये कुरान की बुनियाद पर है। वो तो रजाअत बाद में, कुरान मजीद में रजाअत के नमूने मौजूद हैं। रजाअत कोई मुहाल और नामुमकिन चीज़ तो है नहीं। कुरान मजीद में रजाअत के अगर नमूने न होते तो हम भी रजाअत का अक़ीदा न रखते। कुरान में भी रजाअत के नमूने मौजूद हैं, उसके अलावा रवायात में सरीही तौर पर रजाअत के सिलसिले में दलाइल मौजूद हैं। अच्छा, बेहतरीन नमूना रजाअत का जनाब अजीज़ व उज़ैर दुबई के सवाल सुना होगा, बड़ा मशहूर है कि वो कौन से दो भाई थे जो एक साथ पैदा हुए और एक ही साथ मरे, लेकिन एक की उम्र 50 साल थी, दूसरे की 150 साल थी, है ना। तो खुद इमामों से भी सवाल किया गया है कि ऐसे दो भाई की जो एक साथ पैदा हुए और एक ही साथ दोनों मरे, लेकिन उनमें से एक की उम्र 50 साल थी, दूसरे की 150 साल थी। ये जनाब अजीज़ व उज़ैर थी। तो जब दोनों भाई मिसाल के तौर पे 50 से कम के थे तो अल्लाह ने एक भाई को मौत दे दी, दूसरा भाई जीता रहा। 150 के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उस मुर्दा भाई को 100 साल के बाद तकरीबन ज़िंदगी दी और फिर कुछ दिनों तक दोनों साथ में रहे और फिर दोनों को एक साथ उठा लिया। तो एक की 50 साल और एक की 150 साल उम्र थी। ये रजत नहीं है तो क्या है? रजत का मतलब तो यही है कि मुर्दे को दोबारा हयात देकर, जिंदा देकर करके पलटाना है। तो इससे इम्कान रजाअत की दलील मिलती है। रजाअत का अक़ीदा कुरानी अक़ीदा है, सुन्नत का अक़ीदा है, कोई ख्याल बाकी नहीं है, वह ख्याल नहीं है। ठीक, तो इमामिया को मुत्तहम किया जाता है, उन पर यह तहमत लगाई जाती है कि ये अपने इमामों के और इमामों के कुछ पैरोकारों के कि जो आखिरी ज़मान में यानी क़यामत से पहले रजाअत करेंगे, इसका एतक़ाद रखते हैं। शियों के ऊपर ये इश्काल किया जाता है, ये एतराज़ किया जाता है कि ये इस बात के कायल हैं
کہ قیامت سے پہلے ان کے اماموں کو اور ان کے کچھ پیروکاروں کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا. تو جو امام زمانہ کے کو کی زیارت کریں گے، ان کا مشاہدہ کریں گے، ان کی دولت میں، ان کی حکومت میں ان کے معاون ہوں گے، ان کے مددگار ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہیں موت آئے گی اور قیامت کے دن پھر ان کو مشہور کیا جائے گا. غیر امامیہ کا ہمارے عقیدہ رجعت پر جو اشکال و اعتراض و ایراد ہے وہ یہ ہے کہ غیر امامیہ نے ہمارے عقیدہ رجعت کو تناسخ کے معنی میں لیا ہے. جس طریقے سے عقیدہ بدا کو کیا ہے ظہور جہل کے معنی میں لیا تھا، نہ کہ محو ثبت کے معنی میں، تو اشکال وارد ہو رہا تھا. لیکن جب ہم نے سمجھایا کہ نا بھائی بدا کا مطلب کیا ہے، ظہور جہالت نہیں ہے، ظہور نقص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ محو اثبات یا ناسخ و منسوخ کی طرح ہے جو قرآن میں موجود ہے. ایسے ہی مسئلہ رجعت تناسخ کے معنی میں نہیں ہے، تناسخ کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ غیر مسلم کچھ ایسے مذاہب ہیں کہ جو تناسخ کے قائل ہیں. تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کی روح کسی اور کے جسم میں کیا ہے داخل کر کے اسے حیات اور زندگی دے گا. تو اس طریقے کے عقیدے اور نظریے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. تناسخ اور رجعت میں فرق ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، بیان کیا جائے گا. ابھی فی الحال دیکھیں رجعت امامیہ متہم شدہ انکھے، امامیہ کو متہم کیا گیا ہے. متہم یعنی تہمت لگائی گئی، ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ بے رجعت امامان خود، جو اپنے اماموں کی رجعت بگروہی اسپیروان در آخر الزمان، اور آخر زمان میں جو ان کے پیروکار ہیں ان کی ایک جماعت، وقبل از قیامت، جو قیامت سے پہلے ہیں، معتقداً اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. امامیہ پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ امامیہ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں اماموں کے اور ان کے کچھ پیروکاروں کی رجعت کا اعتقاد رکھتے ہیں. بین معنی کے در ہنگام قیام آخرین امام یعنی امام مہدی، یعنی رجعت اس معنی میں کہ آخری امام کے قیام کے وقت، یعنی امام مہدی کے قیام اور ان کے ظہور کے وقت، امامان گزشتہ و گروہی از پیروان آنان، جو امام گزر چکے ہیں یعنی 11 امام، اور 11 اماموں کے پیروی کرنے والوں کی ایک جماعت بزندگی دنیا برخواہن گشت، دنیا کی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے، دنیا کی زندگی انہیں دی جائے گی. وپس از یاری امام مہدی و مشاہدہ دولت او، اور امام عصر کی، امام زمانہ کی نصرت و مدد اور ان کی حکومت کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ میرن، دوبارہ کیا ہو جائے گا، یہ لوگ جو پلٹائے گئے ہیں یہ پھر مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تا در روز قیامت محشور شمن، تاکہ قیامت کے دن انہیں محشور کیا جائے، اٹھایا جائے. مخالفین امامیہ ان اعتقادہ بعقیدہ تناسخ، یعنی کہ امامیہ کے جو مخالف ہیں وہ اس عقیدہ رجعت کو عقیدہ تناسخ کے ساتھ کہ درمیان برقی ادیان وجود دارت، کہ جو عقیدہ بعض ادیان کے بیچ پایا جاتا ہے، تشبیہ کر دیں، اس سے شباہت دی ہے. کہا ہے کہ عقیدہ رجعت عقیدہ تناسخ کے مشابہ ہے، تناسخ کی طرح ہے. جس طریقے سے تناسخ باطل ہے اسی طریقے سے رجعت بھی باطل ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعاً
رجعت اور تناسخ ایک جیسے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یا ان دونوں میں فرق ہے؟ علماء امامیہ بر اعتقاد خود بدر پاسخ میں ان اشکال چنین استدلال میں کنند کریں۔ علماء امامیہ نے اپنے اعتقاد کی حقانیت پر اور اشکال کرنے والوں کے جواب میں اس طرح سے استدلال کرتے ہیں: امکان رجعت دنیا در تحت قدرت الہی بدر قرآن کریم آیات متعددی از این موضوع سخن به میان آمده است، از جمله احیاء گروهی از بنی اسرائیل، زندہ شدن کشته بنی اسرائیل، مرگ گروهی از مرده و زنده شدن مجدد آنان، برانگیخته شدن عزیر پس از مرگ 100 ساله و زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی۔ کہہ رہے ہیں کہ رجعت کا دنیا میں امکان دست الہی میں ہے، دنیا میں لوگ پلٹائے جائیں گے، رجعت ہوگی، یہ تو خدا کے دست قدرت میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا جسے چاہے زندگی دے دے، جس مرے ہوئے انسان کو چاہے حیات مجدد دے دے، اور اس کے نمونے قرآن میں بھرے پڑے ہیں، متعدد آیات ہیں قرآن میں جس میں اس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے۔ کس موضوع کو؟ یعنی رجعت کو اللہ نے پلٹایا ہے، مرنے کے بعد انہیں حیات دی ہے، دنیا میں انہیں دوبارہ بھیجا ہے یا دوبارہ زندگی دی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا زندہ ہونا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55-56 میں چلے جائے، ٹھیک؟ بنی اسرائیل کا جو سورہ بقرہ کا نام بقرہ جو پڑا ہے، وہ بنی اسرائیل کا شخص جو قتل کیا گیا تھا، گائے کاٹنے کے بعد جب اس کا گوشت مس کیا گیا، زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ رجعت نہیں ہے۔ لوگوں کی ایک جماعت کا مرنا اور پھر دوبارہ ان کا زندہ ہونا، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ہے۔ جناب عزیر کا اٹھایا جانا، جس کا میں نے بھی بتایا قصہ، 100 سال موت کے بعد جناب عزیر 100 سال موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا، وہ رجعت ہے کہ نہیں ہے؟ رجعت ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ جب گزشتہ دنوں میں، گزشتہ ایام میں خداوند متعال کے حکم اور اس کے فیصلے سے، اس کے اذن سے رجعت امکان پذیر تھی، تو کیا آئندہ یہ ناممکن ہو جائے گا خدا کے لیے؟ خدا نے اگر زمانے قدیم میں مرے ہوئے لوگوں کو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، ہم نے رجعت دیکھی ہے، تو آنے والے زمانے میں کیا خدا کے لیے مردے کو زندہ کرنا اور رجعت محال ہو جائے گی، ناممکن ہو جائے گی؟ خدا کے دست قدرت سے یہ چیز باہر ہو جائے گی نا۔ جس طریقے سے اللہ نے زمانے قدیم میں مردوں کو حیات مجدد دی ہے اور انہیں پلٹایا ہے، اسی طریقے سے آنے والے زمانے میں بھی دست قدرت الہی مردہ کو حیات دے گی، رجعت ان کی ہوگی۔ بنابراین لہٰذا یہ جو نمونے ہم نے آیتوں کے پیش کیے ہیں، اگر رجعت در آثار گزشتے، کہہ رہے ہیں کہ اگر گزرے ہوئے زمانوں میں، آثار عصر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اگر گزرے ہوئے زمانوں میں بے حکم و تقدیر و اذن الہی، خدا کے حکم سے، اس کے فیصلے سے اور اس کے اذن سے امکان پذیر بودے ممکن تھا، تو در آئندہ ہم بھی تماند امکان پذیر بادشاہ، تو آنے والے زمانے میں بھی یہ چیز ممکن رہے گی۔ وَأَسْتَحْتِ قدرت و ارادہ الہی خارج نیس، اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے سے یہ چیز خارج نہیں ہے۔ اما تشبیہ آن با تناسخ صحیح نیست، زیرا تناسخ بمعنی آن است که روح فرد پس از مرگ به جسم فرد دیگر حلول کند، حالان که رجعت بمعنی بازگشت روح به جسم خود فرد است و این امری است که از نظر اسلام و ادیان الهی پذیرفته شده است۔
چرا کی حد عقل باید گفت امکان چنین امری در روز جزا وجود دارد و به علاوه در آیات فوق توضیح داده شدگی در همین جہان نیز اتفاق افتاده ہے. ہاں اب اس بات کا جواب پہلے تو یہ دکھایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے نمونے موجود ہیں رجعت کے. ٹھیک، اب یہ کہ رجعت کو جو تناسخ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ رجعت میں اور تناسخ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ قول باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تناسخ اور ہے، رجعت اور ہے. تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے روح کو کسی دوسرے انسان کے جسم میں پلٹایا جائے داخل. ایک مرا ہوا انسان اس کے روح کو کسی دوسرے مرے ہوئے مردہ انسان کے جسم میں داخل کر دیا جائے اور اسے حیات اور زندگی دے دی جائے. رجعت کا مطلب یہ نہیں ہے. رجعت کا مطلب یہ ہے کہ روح جس بدن میں جس جسم میں تھی اسی جسم میں اور اسی بدن میں پلٹائی جائے. اور یہ چیز کہ جس کی روح اس کا بدن یا جس کا بدن اس کی روح، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تمام امت مسلمہ مانتی ہے. اگر نہیں بالفرض اگر یہ تمام آیتوں کا انکار بھی کر دے تو قیامت کا تو انکار نہیں کرے گی نا. قیامت کے لیے تو حشر کے حیات مجدد کے قائل سبھی ہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ تناسخ ہوگا. حسن مہدی کی روح میرے جسم میں، میری روح آپ میں سے کسی کے جسم میں نہ، جو روح جس جسم میں تھی اسی میں پلٹائی جائے گی. اور اسی دنیا میں یہ منظر دیکھا گیا ہے. یہ تمام نمونے اس کے گواہ ہیں. قرآن کی جتنی آیتوں کی ہم نے یہاں نشاندہی کی ہے تو یہاں پر ذکر کیا ہے، اسی دنیا کی بات ہے. تو رجعت اور تناسخ ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ فرق ہے نا. جس کی روح اس کے جسم میں پلٹے اور کسی کی روح کسی کے جسم میں پلٹائی جائے. ہم بھی تناسخ کو نہیں مانتے، تناسخ کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. تو مسئلہ یہی ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے شیعہ عقیدہ سے منحرف اور متنفر کرنے کے لیے اس طریقے کے تشابہ کو، اس طریقے کے نظیر کو، مثالوں کو بیان کیا جاتا ہے اور دو الگ الگ عقیدوں کو ایک ہی جیسا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ شیعوں سے متنفر ہو سکے اور کہیں کہ بھائی دیکھیں ان کا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، یہ بھی یہودیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی. اب جو نہیں جانے گا ان حقائق کو ان کی زبان سے سنے گا اور جب وہ عقیدہ رجعت کو تناسخ کی صورت میں پیش کریں گے تو سامنے والا تو یہی سمجھے گا. اما تشبیہ آن بتناسخ صحیح نہیں، لیکن یہ کہ رجعت کو تناسخ سے تشبیہ دی جائے یہ بات صحیح نہیں ہے. زیرا تناسخ بمعنی آنس، کیونکہ تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ روح فرد پس از مرگ کہ کسی ایک انسان کی روح موت کے بعد بے جسم فرد دیگر حلول کسی دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو. حال آن کی رجعت بمعنی بازگشت روح بے جسم خود فرد است، جبکہ رجعت کا مطلب روح کا خود اسی کے جسم میں پلٹنا ہے. جس جسم میں روح تھی اسی جسم میں پلٹے، یہ ہے رجعت کا معنی. بین امرس کے از نظر اسلام و دیان الہی پذیرفت شدہ، اور یہ وہ امر ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو اسلام اور دوسرے ادیان الہی کی نگاہ میں قابل قبول ہو، اس کو سب مانتے ہیں. چلا کہ حد عقل باید گفت، کیونکہ اس سلسلے میں کم ترین بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امکان چنین امری در روز جزا وجود دار ہے کہ کم از کم قیامت کے دن اس طریقے کا مسئلہ ممکن ہے. قیامت کے دن تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن بھی ممکن نہیں ہے. قیامت کے دن ممکن ہے، تو یہ قیامت کے دن ممکن ہے
بے علاوہ اس کے علاوہ قیامت کے دن لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ تو ہر ایک کے یہاں ہے. سب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ پلٹائے جائیں گے اور جس کی روح جس جسم میں رہی ہوگی، جو روح جس جسم میں رہی ہوگی اسی میں داخل کی جائے گی. اس کے علاوہ آیات فوق توضیح داد شدے کے اوپر جو آیتیں پیش کی گئی ہیں اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ در ہمین جہاں نیز اتفاق افتاد ہے کہ یہ مسئلہ اسی دنیا میں واقع ہوا ہے، رونما ہوا ہے، رجعتیں ہوئی ہیں. لہذا عقیدہ رجعت کے اوپر جو غیر امامیہ کا اشکال اور اعتراض ہے وہ بے بنیاد ہے.